بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیوں ضروری ہے۔ یورپ میں اونٹ کا گوشت کس خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کے بارے میں حدیث شریف میں ہے، ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، پس تم اس کی خدمت کرو کہ بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں، ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو صدیوں سے انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے، اس کی کھال سے چمڑے کے متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں، اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پیروں کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو ریت اور برف میں ڈنسے سے بچاتے ہیں۔ اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جلی ہوتی ہے، خلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کی ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کو سرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی قسم کے وہ اونٹ جن کی ایک کوہان ہوتی ہے، دوسرے نمبر وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے اونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ ان اونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اور اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اونٹ ایک وقت میں 40 سے 53 گیلن پانی پی جاتا ہے۔ ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر پانی پی جاتا ہے۔ اتنی تیزی سے کوئی دوسرا جانور اتنی زیادہ مقدار میں پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام ایام ہے۔ اس بیماری کے لگنے پر اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرتے دم تک مشرق سے مغرب تک سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے، جس کی زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر سے پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پیتا چلا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ماہرین نے ان آنسوؤں کو بہت قیمتی قرار دیا ہے۔ ان آنسوؤں کو چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کیا جاتا ہے اور یہ آنسو دوسرے آنسوؤں سے بہت مختلف ہوتے ہیں کیونکہ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب تریاک ہیں، یعنی ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ صحرا میں صرف اونٹ ہی وزن اٹھا کر کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے میلوں سفر کر سکتا ہے۔ اونٹ ایک حلال جانور ہے اور اس کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت معدے کی تیزابیت، سینے کی جلن اور نمونیا سے بچاتا ہے۔ کالا یرقان، پٹھوں کا درد اور پرانے بخار کو ختم کر دیتا ہے۔ اونٹ کا گوشت آنکھوں کی بینائی بھی ٹھیک کرتا ہے۔ جوڑوں کا درد، دمہ جیسی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ یورپی ممالک میں کئی لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ خاص لذیذ اور مفید ہوتا ہے جس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج چھپا ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتے کی طرح ہوتی ہے، غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہے جس میں لہاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے مسلمان سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے معروف ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو وضو کرو اور اگر چاہو تو نہ کرو۔
اس شخص نے پوچھا کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔ اور آپ نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو لیکن اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو۔ ان حدیث مبارکہ میں وضو کرنے سے مراد پانی استعمال کرنا ہے۔ اونٹ کے گوشت میں چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ دھونے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اور شیطانت سے مراد شرارت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اونٹ شیطان سے پیدا ہوا ورنہ وہ حلال نہ ہوتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے اوپر نماز ادا نہ کرتے۔ لیکن شافعی کی روایات میں یوں ہے کہ جب تم اونٹوں کے باڑے میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو وہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ اونٹ جن ہیں اور جنوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اونٹوں میں شرارت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے وہاں نماز پڑھنا منع ہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔